آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں نماز کیسے ادا کرنی چاہیے۔ نماز اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہونے کا واحد ذریعہ ہے، اور فرمایا نماز ایسے ادا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا۔ نماز کیسے ادا کرنی چاہیے؟ ہم اس کی مثال یوں لیتے ہیں کہ ہم اگر کسی بڑے افسر کے پاس اس کے دفتر عرضی لے کے جاتے ہیں، یعنی درخواست لے کے جاتے ہیں یا اپنی کوئی ریکویسٹ لے کے جاتے ہیں، تو طریقہ کیا اپناتے ہیں؟ جا کر سب سے پہلے اسے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم حضور، آپ خیریت سے ہیں؟ میرا ایک مسئلہ تھا، اگر آپ مہربانی فرما دیں تو سائل آپ کے لیے دعا گو رہے گا، بہت شکریہ۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ من ذالک۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ اگر دنیا کے بادشاہ کے پاس جا کے اتنے تحمل اور عزت سے بات کرتے ہو، ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے ہو، تو پوری دنیا کے بادشاہوں کو پیدا کرنے والا جو بادشاہ ہے، اس کے سامنے جا کے کس عقل کے ساتھ اس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں؟ کیسے اپنی عرضی پیش کرتے ہیں؟ کیسے دعا کرتے ہیں؟ کیسے درخواست کرتے ہیں؟ بہت ہی سوچنے کا مقام ہے۔ دنیا کے بادشاہ کے سامنے تو ہمیں سانپ سوکھ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے بالکل ہی ٹوٹل پورا کرتے ہیں۔ نمبر 2، جب ہم کسی بڑے افسر کے پاس، کسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے اس سے ملنے جاتے ہیں، اس کے سامنے کوئی عرضی لے کے جاتے ہیں، تو سب سے اپنا اچھا ڈریس پہنتے ہیں، سب سے اچھا لباس پہنتے ہیں، سر پہ سب سے اچھی ٹوپی پہنتے ہیں۔ لیکن مسجد میں جب جاتے ہیں تو نہ تو ہم لباس کا خیال رکھتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اچھی ٹوپی ڈھنگ کی پہنتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو انتہائی تھرڈ کلاس پلاسٹک کی بنی ہوئی ٹوپی ہوتی ہے، اکثر مسجد کے اندر ہم نے وہ رکھی ہوتی ہے۔ وہ لباس یا وہ چیز جو آپ اپنے کسی بڑے افسر کے سامنے لے کے نہیں جاتے کہ وہ دیکھ کے مجھے ناپسند کر دے گا، ریجیکٹ کر دے گا، وہ لباس پہن کے ہم اللہ رب العزت کے حضور کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات ایک ہٹا کٹا شخص پورا دن مٹر گشت کرتا رہے گا، ہر جگہ پیدل جائے گا آئے گا، لیکن جب وہ مسجد آئے گا، اگر نماز ادا کرنے کی توفیق مل ہی گئی ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ یار میں تھک گیا ہوں، ادھر گیا تھا ادھر گیا تھا۔ اگر دنیا کے بادشاہ کے پاس کہیں جاؤ جہاں پہ وہاں کھڑا ہونے کا حکم ہے، اور بغیر اجازت کے جا کے اس کی کرسی پہ بیٹھ جاؤ، دیکھو تمہارے ساتھ کیا حشر کرتا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کے سامنے بغیر کسی عذر کے کیسے جا کے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں؟ اس کا میرے بھائی اور بہنوں نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے 10 سال کا بچہ یا بچی جو کہ آپ کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی سی عمر میں ہی بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ انتہائی غلط کام ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اکثر اوقات صبح کی نماز کے لیے ہم باجماعت مسجد میں نہیں جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر آج اعلان کر دیا جائے کہ اس کے بعد جو شخص صبح کی نماز مسجد میں جا کے ادا کرے گا اس کو صرف 5,000 روپے ادا کیے جائیں گے، تو میرے جیسے کمزور شخص کی باری نہیں آنی ہے، کیونکہ لوگوں نے تہجد کے وقت جا کے مسجد میں بیٹھ جانا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح کے ٹائم پہ مجھے جگہ نہ ملے اور میں ان پیسوں سے محروم ہو جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کے حکم کی تو ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، لیکن دنیا کے چند روپوں کی خاطر ہم نے ہو سکتا ہے کہ پوری رات نیند نہ آ جائے کہ صبح میں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ یہ ہماری حقیقت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ سے مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ خشوع اور خضوع ہے۔ اچھا لباس پہن کے جائیں، اچھی ٹوپی پہن کے جائیں، اللہ کے سامنے جا کے تحمل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے ساتھ اپنی نماز ادا کریں،
اپنا قیام صحیح کریں، اپنا جلسہ صحیح ادا کریں، اپنا قاعدہ صحیح ادا کریں۔ انشاءاللہ عزیز اپنی آنے والی کسی ویڈیو میں میں مکمل ایک ڈھانچہ پیش کروں گا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے اور ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔